بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نیک لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو والدین کے مرنے کے بعد ان سے نیکی کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نافرمانی کی ادنا صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے اف کہا جائے۔ اگر خدا کے ہاں اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو وہ اس سے بھی منع کرتا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر والدین کا ذکر آیا ہے، خصوصاً 4 مقامات پر توحید کے ہمراہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم ہوا ہے۔ عظمت والدین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اسراء، ان 4 مقامات پر والدین کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کا حکم بطور مطلق ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور جس طرح عبادت کو انجام دیے بغیر حق عبودیت ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح والدین کے ساتھ بھی احسان کیے بنا ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بوڑھا مرد روتا ہوا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے آیا اور کہا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے بچپن میں اس کو غذا دی اور عزت و احترام کے ساتھ اس کو بڑا کیا اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کیا اور اپنی دولت کے ذریعے اس کی مدد کی تاکہ یہ ثروت مند و مالدار ہو جائے، اور اس کی تربیت و پرورش میں نے اپنی جان و مال کو اس پر قربان کر دیا، اور اب آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میں ضعیف و بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری ان تمام زحمتوں کے مقابلے میں یہ میرا بیٹا میری مالی حوالے سے کچھ بھی مدد نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ یعنی تمہارا باپ صحیح کہہ رہا ہے؟ جوان نے کہا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنے اہل و عیال کا خرچ بھی برداشت کروں اور ان کی بھی مدد کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے مرد سے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بوڑھا شخص، یہ جھوٹ بول رہا ہے، گندم، جو، کھجور، کشمش سے بھرے ہوئے انبار اس کے پاس موجود ہیں اور کافی تعداد میں سونا و چاندی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے سے کہا، اب تیرا جواب کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، جو میرا باپ کہہ رہا ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، خدا سے ڈرو، تیرے مہربان باپ نے تیرے ساتھ اتنی نیکی و احسان کیا، تو بھی اپنے باپ کے ساتھ نیکی و احسان کر تاکہ خدا بھی تجھ پر احسان کرے۔ جوان نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس مہینے کا خرچ تمہارے باپ کو دے رہا ہوں، لیکن آئندہ ماہ کا خرچہ تمہیں دینا ہوگا۔ اس کے بعد اسامہ سے فرمایا، اس بوڑھے کو 100 درہم اس مہینے کے خرچے کے لیے دے دو۔ اسامہ نے 100 درہم دیے۔ 1 مہینے کے بعد پھر بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ پھر جوان بیٹے نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس کافی دولت ہے، لیکن آج رات اپنے گھر اس حالت میں پہنچے گا کہ تو فقیر و ذلیل ہو جائے گا، اس قدر کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ فقیر تر ہو جائے گا، اور تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ جوان واپس پلٹا اور چلا گیا۔ پس اس نے کیا دیکھا کہ آس پاس کے لوگ اس کے انبار کے پاس جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اپنے انبار کو خالی کرو، بہت بدبو آ رہی ہے۔ وہ جوان انبار کی طرف بھاگا، تعجب سے دیکھا کہ تمام گندم، جو، کھجور، کشمش میں کیڑے لگ چکے ہیں
اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ پڑوسیوں نے کافی اصرار کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس انبار کو خالی کرو۔ جوان نے چند مزدوروں کو کافی اجرت پر بلایا اور تمام انبار کو خالی کروا دیا۔ جوان سونا چاندی کے تھیلیوں کے پاس گیا تاکہ مزدوروں کو اجرت دے، لیکن جوان نے کیا دیکھا کہ تمام سونا اور چاندی سنگریزوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جب مزدوروں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دامن پکڑ لیا، ہماری اجرت ہمیں دو، یہاں تک کہ جوان مجبور ہو گیا کہ اپنے گھر کی تمام چیزیں بیچ ڈالے اور مزدوروں کی اجرت ادا کی۔ اس بیچارے کے پاس کچھ باقی نہ بچا اور محتاج اور فقیر ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد روحی و فکری لحاظ سے ضعیف و مریض ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ افراد جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اس واقعے سے درس عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ جس طرح اس کا اس دنیا میں مال تباہ و برباد ہوا، اسی طرح جو کچھ جنت میں اس کے لیے درجات تھے اس کے بدلے میں اب دوزخ میں اس کے لیے درجات ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے والدین کے حق میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں دعا کی، کچھ اس طرح کہ پروردگار کہاں میری تربیت میں ان کی مسلسل مشغولیت، کہاں میری حفاظت میں ان کی شدید زحمت، کہاں میرے لیے وسعت فراہم کرنے میں ان کی اپنے نفس پر تنگی، اور کہاں میں، وہ تو مجھ سے اپنا حق بھی نہیں مانگتے ہیں اور میں یہ جانتا بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر کس قدر ان کا احسان ہے اور میں ان کی خدمت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔